بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب 14 ستارے، صفحہ نمبر 5۔ جناب اسد، آپ حضرت ہاشم کے بڑے بیٹے تھے۔ آپ کی ولادت سن 497 عیسوی سے قبل ہوئی تھی۔ آپ میں انسانی ہمدردی بے حد کمال پہنچی ہوئی تھی۔ فخر الدین رازی کا بیان ہے کہ جناب اسد نے ایک دن اپنے ایک دوست کو سخت بھوکا پا کر، جو بنی خزدوم سے تھا، اپنی والدہ سے کہا کہ اس کے لیے کھانے کا بندوبست کرو۔ انہوں نے پنیر اور آٹا وغیرہ کافی مقدار میں اس کے گھر بھجوا کر اسے سکون بخشا۔ پھر اسی واقعے سے متاثر ہو کر جناب ہاشم نے اہل مکہ کو جمع کیا اور ان میں تجارت کا جذبہ و شوق پیدا کیا۔ اسد کے معنی شیر کے ہیں۔ ابن خلویہ کا یہ کہنا ہے کہ شیر کے 500 نام ہیں، جن میں ایک اسد بھی ہے۔ شیر بھوک اور پیاس پر صابر ہوتا ہے۔ علامہ طحری کا یہ کہنا ہے کہ شیر کی اولاد کم ہوتی ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ حضرت اسد کی اولاد کم تھی، بلکہ اولاد ذکورہ مفقود اور غالباً صرف فاطمہ بنت اسد ہی تھی، جو بعد میں حضرت علی علیہ السلام کی والدہ گرامی قرار پائی۔ جناب عبدالمطلب، آپ حضرت ہاشم کے نہایت جلیل القدر صاحبزادے تھے۔ سن 497 میں پیدا ہوئے۔ والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو چکا تھا۔ پرورش کے فرائض آپ کے چچا مطلب کی کنار عاطفت میں ادا ہوئے اور خوش قسمتی سے آخر میں عرب کے سب سے بڑے سردار قرار پائے۔ آپ کے والد ہی کی طرح آپ کی والدہ بھی، جن کا نام سلمیٰ تھا، شرافت و عظمت میں انتہائی بلندی کی مالک تھیں۔ ابن ہشام کا کہنا ہے کہ وہ وقار خاندانی کی وجہ سے اپنے نکاح کو اس شرط سے مشروط کرتی تھی کہ جب چاہیں گی گھر چلی جائیں گی۔ علامہ حلبی کا کہنا ہے کہ وہ یہ شرط بھی لگاتی تھی کہ تولید کے موقع پر اپنے مائکے میں رہوں گی۔ جناب عبدالمطلب کا ایک نام شیبۃ الحمد بھی تھا، کیونکہ آپ کی ولادت کے وقت آپ کے سر پر سفید بال تھے اور شیب سفیدی سر کو کہتے ہیں۔ حمد سے اسے مضاف اس لیے کیا کہ آگے چل کر بے انتہائی ممدوح ہونے کی ان میں علامتیں دیکھی جا رہی تھیں۔ آپ سن شعور تک پہنچنے تک ہی جناب ہاشم کی طرح نامور اور مشہور ہو گئے۔ آپ نے اپنے آباء و اجداد کی طرح اپنے پر شراب حرام کر رکھی تھی اور غار حرا میں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے۔ آپ کا دسترخوان اتنا وسیع تھا کہ انسانوں کے علاوہ پرندوں کو بھی کھانا کھلایا جاتا تھا۔ مصیبت زدوں کی امداد اور اپاہجوں کی خیر گیری ان کا خاص شیوا تھا۔ آپ نے بعض ایسے طریقے رائج کیے کہ جو بعد میں مذہبی نقطہ نظر سے انسانی زندگی کے اصول بن گئے۔ مثلاً ایفاء نذر، نکاح محارم سے اجتناب، دختر کشی کی ممانعت، خمر زنا کی مرحمت اور قطع ید سارق۔ عبدالمطلب کا یہ عظیم کارنامہ ہے کہ انہوں نے چاہ زمزم کو، جو مروّر زمانے سے بند ہو چکا تھا، پھر کھدوا کر جاری کیا۔ آپ کے عہد کا یہ ایک اہم واقعہ کعبہ معظمہ پر لشکر کشی ہے۔ مورخین کا کہنا ہے ابرہۃ الاشرم یمن کا عیسائی بادشاہ تھا۔ اس میں مذہبی تعصب بے حد تھا۔ خانہ کعبہ کی عظمت و حرمت دیکھ کر آتش حسد سے بھڑک اٹھا اور اس کے وقار کو ڈھانے کے لیے مقام صنعا میں ایک عظیم الشان گرجا بنوایا، مگر اس کی لوگوں کی نظر میں خانہ کعبہ والی عظمت نہ پیدا ہو سکی تو اس نے کعبے کو ڈھانے کا فیصلہ کیا اور اسود بن مسعود حبشی کے زیر سر کر دی کہ ایک عظیم الشان لشکر مکہ کی طرف روانہ کر دیا۔ قریش، کنانہ، خزاعہ اور ہذیل پہلے تو لڑنے کے لیے تیار ہوئے، لیکن لشکر کی کثرت دیکھ کر ہمت ہار بیٹھے اور مکہ کی پہاڑیوں میں اہل و عیال سمیت جا چھپے۔ البتہ عبدالمطلب اپنے چند ساتھیوں سمیت خانہ کعبہ کے دروازے میں جا کھڑے ہوئے اور کہا، مالک تیرا گھر ہے
اور صرف تو ہی بچانے والا ہے۔ اسی دوران میں لشکر کے سردار نے مکہ والوں کے کھیت سے مویشی پکڑے جن میں عبدالمطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ الغرض ابرہہ نے حنات حمیری کو مکہ والوں کے پاس بھیجا اور کہا کہ ہم تم سے لڑنے نہیں آئے، ہمارا ارادہ صرف خانہ کعبہ ڈھانے کا ہے۔ عبدالمطلب نے پیغام کا یہ جواب دیا کہ ہمیں بھی لڑنے سے کوئی غرض نہیں، اور اس کے بعد عبدالمطلب نے ابرہہ سے ملنے کی درخواست کی۔ اس نے اجازت دی، داخل دربار ہوئے۔ ابرہہ نے پرتگاب خیر مقدم کیا اور ان کے ہمراہ تخت سے اتر کر فرش پر بیٹھا۔ عبدالمطلب نے دوران گفتگو میں اپنے اونٹوں کی رہائی اور واپسی کا سوال کیا۔ اس نے کہا، تم نے اپنے آبائی مکان کعبے کے لیے کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے جواب دیا، اِنَّ رَبَّ الْأَبْلِ وَالْبَيْتِ رَبٌّ سَمِيعٌ۔ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اپنے اونٹ مانگتا ہوں، جو کعبہ کا مالک ہے اپنے گھر کو خود بچائے گا۔ عبدالمطلب کے اونٹ ان کو مل گئے اور وہ واپس آ گئے اور قریش کو پہاڑیوں پر بھیج کر خود وہیں ٹھہر گئے۔ غرض یہ کہ ابرہہ عظیم الشان لشکر لے کر خانہ کعبہ کی طرف بڑھا، اور جب اس کی دیواریں نظر آنے لگی تو دھاوا بول دینے کا حکم دے دیا۔ خدا کا کرنا دیکھیے کہ جیسے ہی گستاخ و بے باک لشکر نے قدم بڑھایا، مکہ کے غربی سمت سے خداوند عالم کا ہوائی لشکر ابابیل کی صورت میں نمودار ہوا۔ ان پرندوں کی چونچ اور پنجوں میں ایک ایک کنکری تھی۔ انہوں نے یہ کنکریاں ابرہہ کے لشکر پر برسانا شروع کی۔ چھوٹی چھوٹی کنکریوں نے بڑی بڑی گولیوں کا کام کر کے سارے لشکر کا کام تمام کر دیا۔ ابرہہ، جو محمود نامی سرخ ہاتھی پر سوار تھا، زخمی ہو کر یمن کی طرف بھاگا، لیکن راستے میں ہی واصل جہنم ہو گیا۔ یہ واقعہ 570 عیسوی کا ہے۔ چونکہ ابرہہ ہاتھی پر سوار تھا اور عرب نے اس سے قبل ہاتھی نہ دیکھا تھا، نیز اس لیے کہ بڑے بڑے ہاتھیوں کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کی ننھی ننھی کنکریوں سے بحکم خدا تباہ کر کے خدا کے گھر کو بچا لیا، اس لیے اس واقعے کو ہاتھی کی طرف منسوب کیا گیا اور اسی سے سنِ عام الفیل کیا گیا۔ مہدی کا خطاب عبدالمطلب نے ایجاد کیا ہے۔ ابن ندیم کا کہنا ہے کہ آپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک خط مامون رشید کے کتب خانے میں موجود تھا۔ علامہ مجلسی اور مولوی شبلی کا کہنا ہے کہ آپ نے 82 سال کی عمر میں وفات پائی اور مقام ہجوم میں دفن ہوئے۔ میرے نزدیک آپ کا سن وفات 578 عیسوی ہے۔ جناب عبداللہ، آپ جناب عبدالمطلب کے بیٹے تھے۔ کنیت ابو احمد تھی۔ آپ کے والدہ کا نام فاطمہ تھا، جو عمر بن عائد بن عمر بن مخزوم کی صاحبزادی تھی۔ آپ کے کئی بھائی تھے، جن میں ابو طالب کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ جناب عبداللہ ہی وہ عظیم المرتبت بزرگ ہیں جن کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نہایت متین، سنجیدہ اور شریف طبیعت کے انسان تھے، اور نہ صرف جلالت نسب بلکہ مکارم الاخلاق کی وجہ سے تمام جوانان قریش میں امتیاز کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ محاسن اعمال اور شمائل مطبوعہ میں فرد تھے۔ حرکات، موضوع اور لطف و گفتار میں اپنا نظیر نہ رکھتے تھے۔ جناب عبدالمطلب آپ کو سب سے زیادہ چاہتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عبدالمطلب نے یہ نذر مانی کہ اگر خدا نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں ان میں سے ایک راہ خدا میں قربان کر دوں گا، اور اس کی تکمیل میں عبداللہ کو ذبح کرنے لے چلے۔ لوگوں نے پکڑ لیا اور کہا کہ آپ قربانی کے لیے قرعہ ڈالیں۔ چنانچہ بار بار عبداللہ کے ذبح پر ہی قرعہ نکلتا رہا۔ عبدالمطلب نے سخت اصرار کے ساتھ انہیں ذبح کرنا چاہا، لیکن اونٹوں کی تعداد بڑھا کر قرعہ کے لیے 100 تک لے گئے۔ بالآخر 3 بار عبداللہ کے مقابلے میں 100 اونٹوں پر قرعہ نکلا اور عبداللہ ذبح سے بچ گئے۔ اس کے بعد آپ کی شادی
قبیلہ زیرہ میں وہب ابن عبد مناف کی صاحبزادی آمنہ سے ہو گئی۔ شادی کے وقت جناب عبداللہ کی عمر تقریباً 18 سال کی تھی۔ آپ نے 28 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ آپ مکہ سے بسلسلہ تجارت مدینہ تشریف لے گئے تھے، وہیں آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ مقام ابواء میں دفن کیے گئے۔ آپ نے ترکے میں اونٹ، بکری اور ایک لونڈی چھوڑی جس کا نام برکت اور عرف ایمن تھا۔